بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بٹی لیگل اسسٹنٹس۔ آئی ایم ساجد حسین بٹی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خرچہ نان و نفقہ کے بارے میں، کہ اگر بیوی کی اس کے خامند سے سپریشن یعنی علیحدگی ہو چکی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں تو وہ خامند سے خرچہ کلیم کر سکتی ہے، خرچہ بچوں کا کلیم کر سکتی ہے۔ اب ہوتا کیا، اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اگر ایک بیوی کی اپنے خامند کے ساتھ جو ہے کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، یا ڈائیورس ہو گئی ہے، یا خلا ہو گئی ہے، یا کوئی بھی ایسی صورت ہے کہ وہ اپنے خامند کے ساتھ جو ہے وہ رہائش پذیر نہیں ہے، بلکہ اپنے والدین کے پاس یا کسی دیگر جگہ پر جو ہے وہ رہائش پذیر ہے، تو اس کے بچے بھی ہیں، تو وہ بذریعہ عدالت جو ہے وہ ان بچوں کا جو ہے وہ خرچہ کلیم کر سکتی ہے اپنے خامند سے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ فیملی کورٹ کے اندر جو ہے وہ ایک دعویٰ دائر کرتی ہے خرچہ نان و نفقہ کی بابت، اور فیملی کورٹ جو ہے پھر ان بچوں کا جو ہے وہ خرچہ وہ لگا دیتی ہے۔ اس کے اندر سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ دیکھی جاتی ہے خرچہ کی ریشو کس مناسبت سے ہوتی ہے، یعنی جو خرچہ بچوں کا عدالت جو ہے وہ لگاتی ہے تو وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو عدالت مد نظر رکھتی ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ جو اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے، اس کا جو فائنینشیل سٹیٹس جو ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، یعنی جو اس کی مالی حالت کیسی ہے۔ اگر تو جو ہے وہ جو اس کا خامند ہوتا ہے اس کا فائنینشیل سٹیٹس جو ہے وہ اچھا ہے، اس کی مالی حالت بہت اچھی ہے، تو عدالت اس حساب سے پھر خرچہ جو ہے وہ لگاتی ہے۔ اسی طرح بچوں کا جو تعلیمی معیار ہے وہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بچے پڑھ رہے ہیں کون سے اسکول کے اندر پڑھ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عدالت جو ہے وہ خرچہ لگاتے وقت دیکھتی ہے۔ جب کیس چلتا ہے تو سب سے پہلے عدالت جو ہے وہ انٹرم خرچہ لگاتی ہے۔ انٹرم خرچہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ کم ہوتا ہے جب تک دعوے کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہی اس کیس کا اس دعوے کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ خرچہ بڑھ جاتا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ ایک اہم چیز وہ یہ بھی ہے کہ وہ جو خرچہ دینا ہوتا ہے، جو خاوند کے جو ہے ذمہ واجب الادا ہوتا ہے، وہ یہ لازمی ہوتا ہے۔ کوئی بندہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں جو ہے یہ خرچہ نہیں دے سکتا، یہ خرچہ دینا ضروری ہوتا ہے اور اسے آپ بھاگ نہیں سکتے کسی بھی صورت میں۔ اب جو ہے ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی خرچے کا دعویٰ ڈگری ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ کہتی ہے اس جو ہے وہ بندہ جس کے خلاف وہ خرچہ ڈگری ہوا ہوتا ہے کہ آپ یہ خرچہ جو ہے وہ ادا کرو۔ جو ایک لڑکا ہوتا ہے اس کا خرچہ 18 سال کی عمر تک جو ہے وہ اس کے والد کو دینا ضروری ہوتا ہے، یہ اس پر لازمی ہے۔ اسی طرح جو لڑکی ہوتی ہے اس کی ٹل میرج یعنی اس کی شادی تک جو ہے اس کا خرچہ جو ہے وہ اس کے والد کے ذمہ واجب الادا ہوتا ہے۔ اب اگر والد خرچہ نہیں دیتا تو پھر اس صورتحال کے اندر جو ہے دوسری ریمیڈی کیا ہوتی ہے عورت کے پاس کہ وہ کیا کر سکتی ہے۔ اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے نام کو پراپرٹی ہے، یعنی ان بچوں کے والد کے نام اگر کوئی پراپرٹی ہے تو پھر اس صورت کے اندر کیا ہوگا کہ وہ جو پراپرٹی ہے اس کا فرد یا کوئی ریکارڈ جو ہے وہ عدالت کے اندر آپ جمع کراؤ گے اس جو ہے اس پراپرٹی کی ملکیت کی بابت، کہ یعنی جو بچوں کا والد ہے اس کی جو پراپرٹی اس کی ملکیت کی بابت وہ آپ جو ہے وہ ریکارڈ عدالت کے اندر دو گے، تو عدالت جو ہے وہ اس پراپرٹی کو کرک کر دے گی، نیلام کر دے گی، جس کو عرف عام میں نیلام کرنا کہتے ہیں۔ تو وہ نیلامی کے جو پیسے ہوں گے، جو رقم ہوگی، وہ اس خرچے کی مد میں جو ہے وہ ان بچوں کو جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات وہ خامند کہتا ہے جی میں اس کے پاس پراپرٹی کوئی نہیں ہوتی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس کے لیے فرد کا ہونا، پراپرٹی کا ہونا، زمین کا ہونا یا کسی چیز کی ملکیت کا، اموویبل چیز کا ہونا ضروری ہے، موویبل کا نہیں۔ جیسے مطلب کوئی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں موٹر سائیکل وغیرہ، یہ چیزیں نہیں، اموویبل پراپرٹی، زمین کا ہونا، کسی مکان کا ہونا، پلاٹ کا ہونا، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا ان کی نیلامی ہوتی ہے۔ اب اگر ایک بندہ جو ہے وہ خامن جو ہے یا وہ جو بچوں کا والد ہے وہ کہتا ہے میں نے خرچہ ہی نہیں دینا،
تو اس صورتحال میں کیا ہوتی ہے کہ پھر اگر وہ بندہ پکڑا جاتا ہے، وہ عدالتی بیلف جو ہوتا ہے اس کے خلاف پہلے عدالت وارنٹ نکالتی ہے، وارنٹ نکالنے کے بعد پھر جو ہے وہ جب بندہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ عدالت کہتی ہے کہ اگر آپ خرچہ دو، اگر وہ خرچہ نہیں دیتا تو عدالت اس کو جیل بھیج دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ جیل جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ خرچہ دے دے گا جو اس کے ذمہ ہے تو وہ پھر اپنا ضمانتی دے کے تو عدالت سے باہر آ جاتا ہے۔ اگر وہ خرچہ نہیں دے گا تو پھر اس کے لیے اس کو لازمی طور پہ 1 سال جو ہے وہ جیل کے اندر رہنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے بعد صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ 1 سال جو ہے جب وہ اس کو اس جیل کے اندر رہنا، دوبارہ وہ جیل نہیں جا سکتا۔ اب کیا ہوگا کہ جیل صرف وہ ایک دفعہ ہی جائے گا، اس کے بعد اب وہ جیسے مرضی پھرتا رہے، اس کو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ لیکن اگر اس کے نام مستقبل میں کوئی پراپرٹی آ گئی تو صرف پراپرٹی کی نیلامی کی حد تک آپ اس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے، ادروائز جو جیل میں اس نے وہ سزا جو ہے وہ کاٹ لی، اس کے بعد جو ہے اس کو دوبارہ جیل نہیں بھیجا جا سکتا۔ تو یہ صورتحال تھی کہ خرچے کے حوالے سے کہ خرچہ جو ہے وہ کیسے اس کا لینے کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کو جو ہے وہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔